اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ یاد کیجئے وہ وقت جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرا والد، انی رأیت، میں نے خواب دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس، اور ایک سورج، والقمر، اور ایک چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو تو بیان مت کرنا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی تدبیر سوچیں گے، تدبیر اختیار کریں گے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا یوسف علیہ السلام کو کہ رب نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خواب کی تعبیر کا علم انہیں سکھایا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتیں ان پر تمام کی، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس سے پہلے اپنی نعمتیں تمام کر چکا، علی ابویک، تمہارے باپ دادا، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر، ان ربک علیم الحکیم، بے شک آپ کا رب علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ گزشتہ کل سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی۔ یہ جس وقت خواب دیکھ رہے یوسف علیہ السلام، اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی بتلائی جاتی ہے کہ 12 سال کی عمر میں آپ یہ خواب دیکھ رہے۔ اور خواب کا ذکر جب اپنے والد کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا، تو ان کے والد نے ان کو بتلایا کہ بھائی کسی کو تم یہ خواب مت بتلانا، تمہارے بھائیوں کو بھی مت بتلانا۔ اب خواب کی حقیقت کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ انسان کا نفس نیند کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے، جب انسان کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے، آدمی سو جاتا ہے، جب نیند کی وجہ سے سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو گیا، تو انسان کے جو ظاہری اعضاء ہے وہ ہلن چلن، حرکت کرنا بند کر دیتے۔ اس وقت اس کے نفس پر ایک خیالی تصورات، ایک خیالی چیزوں کو ڈالا جاتا ہے، اس کا نفس ایک تخیلات کو سوچتا ہے، اور ایک تخیلات کو، خیالی چیزوں کو اس کے نفس پر ڈالا جاتا ہے، اسے خواب کہا جاتا ہے۔ کہ انسان خواب میں، نیند کے اندر اس کا نفس سوچتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء تو بالکل سکوت میں ہے، خاموش ہے، لیکن اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، اسے خواب کہا جاتا ہے۔ اب یہ خواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 خواب باطل ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلا خواب کہ انسان پورا دن چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، انسان چلت پھرت میں، اور اپنی نظروں کے سامنے بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان پورا دن اپنی نظروں کے سامنے بہت ساری چیزیں، بہت ساری شکل صورتیں دیکھتا ہے۔ رات کو خواب میں انسان کو وہی چیزیں دکھائی دیتی ہے، رات کو خواب میں انسان کو وہی چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اسے حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ خواب کی اصطلاح میں
اس خواب کو حدیث النفس کہا جاتا ہے کہ انسان جاگنے کی حالت میں، پورا دن جاگنے کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے وہی رات کو جب سو جاتا ہے تو وہی چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے، سپنے میں دیکھتا ہے، تو اسے حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ ایک یہ قسم، اور دوسری قسم فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کے ساتھ، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان کی رگوں کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے، انسان کے جسم کے اندر رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے انسان کے جسم کے اندر شیطان دوڑتا ہے، شیطان دوڑتا ہے۔ تو یہ شیطان انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے دماغ پر، اس کے نفس پر شیطان خیالات ڈالتا ہے، کبھی اچھے خیالات ڈالتا ہے، خوشی کے سماچار، خوشی کے خیالات ڈالتا ہے، کبھی کوئی برائی کے خیالات ڈالتا ہے، اور اسے انسان اپنی اس حالت میں دیکھتا ہے جسے خواب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو اسے تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم ہے خواب کی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، چاہے انسان جو چیزیں دنوں رات میں جو چیزیں دیکھتا ہے اور رات کو وہی چیز دیکھی، اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بھئی دیکھا، انسان پورا دن ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے کہ بھئی کاروبار پر بیٹھا ہے اور کاروبار کی چیزوں ہی کو دیکھا، اور رات کو پھر وہی دکان ہی کو دیکھ رہا ہے خواب میں کہ میری دکان میں اس طرح ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تو وہ تو پورا دن اسی کے پیچھے رہا تھا، تو رات کو وہی چیز اسے خواب میں دکھائی دی۔ تو فرمایا یہ خواب اور جو شیطان کی طرف سے خیالات ڈالے جاتے ہیں، یہ دونوں خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا ایک خواب ہے جو خواب صحیح کہا جاتا ہے، جسے حقیقی خواب کہا جاتا ہے، اور وہ سچے خواب ہوا کرتے ہیں۔ سچے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے قلب پر، انسان کے دل پر کبھی کوئی خوشی کے خبریں ڈالتا ہے، کوئی خوشی کی چیزیں ڈالتا ہے، یا کبھی انسان کو متنبع کرنے کے لیے کوئی چیز بتلاتا ہے یا کوئی خبریں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں اپنے خزانہ غیب سے انسان کے قلب پر الہام کرتا ہے، ڈالتا ہے، اسے سچے خواب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان سچے خواب جو دیکھتا ہے، سچے خواب دیکھنے والا انسان وہ اللہ سے بات کرتا ہے، خواب کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بھئی سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے شمار کیے، کسی قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق نبوت کا اسے 46واں حصہ قرار دیا، سچے خواب کو نبوت کا 46واں بھاگ قرار دیا۔ بعضوں نے کہا کہ نبوت کا 40واں بھاگ، بعضوں نے کہا نبوت کا 49واں بھاگ، بعضوں نے کہا نبوت کا 70واں بھاگ۔ یہ الگ الگ قول اور یہ الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہے۔ اب سچے خواب کیا ہوا کرتے؟ نبوت کا جو حصہ ہوا کرتے ہیں، یہ سچے خواب صرف انبیاء علیہم السلام ہی کو آتے، اس لیے کہ ان کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہم السلام جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا، ان کا نفس نہیں سوتا، دل نہیں سوتا۔ ہمارا تو دل بھی سو جاتا ہے، نفس بھی سو جاتا ہے، اور آنکھیں بھی سو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا نیند کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوتی ہے، آنکھیں سوتی ہے، لیکن ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ عام انسانوں پر، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، شیطان کا تسلط ہوتا ہے عام انسانوں پر، انبیاء پر نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کے خواب 100% وحی ہوا کرتے ہیں، وحی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے خواب کے متعلق ذرہ برابر انبیاء کے خواب کے متعلق شک اور تردد نہیں کیا جاتا، ان کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ جو کہا گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ، نبوت کا 40واں حصہ، نبوت کا 49واں حصہ، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنی تفسیر کے اندر کہ نبوت کا 46واں حصہ، نبی کا خواب، سچوں کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہی ایک قول صحیح ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، یہی ایک قول صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو قول ہے وہ قول باطل ہے، بے سند ہے، وہ قول صحیح نہیں ہے۔ قاضی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قولوں کو تطبیق دی ہے کہ ان قولوں کو باطل تو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بھئی جس مؤمن کا ایمان اور اس کی صداقت اور اس کا یقین جتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا نبوت کے اجزاء سے اتنا قریب حصہ ہوگا، کہ بھئی نبوت کا 40واں حصہ۔
پھر اس سے کم کسی کا ایمان ہے، کم اس کا صداقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے اس کا درجہ ہے، تو کہ بھائی نبوت کا 46واں حصہ اس کا خواب بنے گا۔ اس سے کم تو کہ بھائی نبوت کا 49واں حصہ۔ اس سے کم درجہ ہے کسی ایمان والے کا تو کہ نبوت کا 70واں درجہ۔ لیکن قاضی صاحب فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بس صرف ایک ہی بات صحیح قول ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ، کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کیسے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا تھا براہ راست، جیسے ماقبل میں ہم نے سن لیا کہ ایک بارگی نازل نہیں کیا اللہ نے، بلکہ تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت پیش آتی گئی، اس طریقے سے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ قرآن کو پہنچاتا تھا۔ تو 46واں حصہ، تو 23 سال میں اللہ کے نبی پر یہ قرآن پورا ہوا۔ اب 23 کے ڈبل ہم جب کریں گے، 23 سال پورا سال گنیں گے تو 23 ہوں گے، اب اس کے جب ڈبل کریں گے تو 23 کو ڈبل کریں گے تو 46 ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر 6 مہینے، یہ بات بھی صحیح قول کے مطابق ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی شروع میں 6 سال، نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے اللہ کے نبی کو سچے خواب اللہ بتلاتا تھا۔ خواب آتے تھے اللہ کے نبی کو، خواب آتے تھے، رات کو خواب دیکھا اور صبح میں ہو بہو وہی چیز صادر ہوتی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہوا، دوسرے دن صبح میں وہی معاملہ ہوتا ہی تھا، جیسے بتلایا کہ نبی کے خواب سچے ہوتے۔ تو فرمایا یہ 6 مہینے نکال لو، اس کے بعد بچ جائیں گے 45 مہینے، 45 حصے اس کے بچ جائیں گے، 6 کے بھاگ کریں گے تو فرمایا کہ باقی کے 45 جو حصے ہیں وہ اللہ کے نبی پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن، سارے 22 سال جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب ہی میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ذبح کر رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے معلوم تھا کہ میرا خواب سچا ہے، نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے مجھے حکم دیا گیا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اسے کیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا خواب تو 100% سچا ہی اور وحی ہوا کرتا ہے۔ عام ایمان والے جو ہے ان میں سے جس کو سچے خواب آئے تو اس کے لیے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، اس کا خواب کوئی دلیل اور حجت نہیں بنے گا کہ بھئی آپ نے کوئی خواب دیکھا، وہ خواب سچا بھی ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے خواب دیکھا اور ایسا ہوا، یہ خواب سچا ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ عام ایمان والوں کے خواب کی اگر سچا بھی ہو گیا تو کوئی اس کے دلیل اور حجت نہیں بنائے گا، اس لیے کہ بعض مرتبہ کافر اور فاسق کے خواب بھی سچے ہوا کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی جیسے کہ اسی یوسف علیہ السلام کا یہ جو سورہ یوسف ہی کے اندر یوسف علیہ السلام کو جیل میں جب ڈالا گیا اور ان کے ساتھ قیدی تھے تو ان قیدیوں میں 2 قیدی کافر تھے، انہوں نے خواب دیکھا، ان 2 قیدیوں نے جو کافر تھے انہوں نے خواب دیکھا اور ان کا خواب سچا ہوا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام ہی کے دور کے اندر عزیز مصر تھا، جو جسے فرعون کہا جاتا ہے، عزیز مصر، اس نے بھی خواب دیکھا اور وہ خواب بھی سچا ہو گیا، حالانکہ وہ بھی کافر تھا۔ اسی طریقے سے یہ تو قرآن ہی کے اندر ذکر فرمایا، حدیث میں بھی ہے کہ حدیث میں جہاں پر کیسر و کسرا کے باب کی جو حدیث ہے وہاں پر جہاں پر کسرا کا جو ذکر کیا گیا ہے اس نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے متعلق، اللہ کے نبی پیدا ہوں گے اور نبی بنیں گے، اس طرح کا خواب دیکھا۔ صحیح حدیث میں اسے ذکر کیا ہے، کیسر کا خواب، کسرا کا خواب، اور وہ خواب بھی سچا ہوا، حالانکہ وہ کسرا کا بادشاہ وہ بھی کیا تھا، کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی ایک پھوپھی تھی عاتکہ نام تھا اس کا، اپنی زمانے کفر میں ایمان نہیں لائی تھی، اس سے پہلے اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب بھی سچا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر اور فاسق کو بھی خواب آتے ہیں اور ان کے خواب کبھی سچے بھی ہوتے ہیں،
لیکن ان کے خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور نہ ایمان والوں کے جو خواب ہوں گے وہ بھی کوئی دلیل اور حجت نہیں بنیں گے۔ خواب آئیں گے، اگر سچا بھی ہو گیا لیکن اسے کوئی دلیل اور حجت نہیں بنایا جائے گا۔ یہ خواب کے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا۔ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اچھا خواب دیکھے، خواب میں اچھی چیز دیکھے انسان، کوئی اچھا خوشی والا، کوئی بشارت والا، کوئی اچھائی والا خواب ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کس و ناقص سے بیان نہ کرے، ہر ایک سے بیان نہ کرے۔ اپنا جو مخلص ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، یا پھر اس خواب کی تعبیروں کا جاننے والا کوئی عالم ہے، کوئی بڑے اللہ والے ہے جو اس کے متعلق باتیں جانتے، ان سے بیان کرے کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے، کیا اس کی تعبیر ہے۔ یا اپنا کوئی جگری دوست ہو جسے اپنا ہمدرد بالکل سمجھتے ہو، اسی کو بتائے، ہر ایک کو نہ بتائے۔ کیوں؟ خوف ہے کہ کہیں تمہارا خواب سن کر، تمہاری اچھائی دیکھ کر وہ سامنے والا تم سے دشمنی نہ کر لے، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، جیسا یہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم مقرب ہو ہمارے اور تم نے یہ خواب دیکھا ہے، معلوم مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی مقام ملنے والا ہے، تو وہ تمہیں دشمنی مبتلا ہو جائیں گے اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو فرمایا کہ بائیں کروٹ پر لیٹ جائے، بائیں کروٹ پر گھم جائے، نیند میں ہے، خواب دیکھا، بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پناہ چاہے اللہ کی، اگر برا خواب دیکھا ہے تو۔ برا خواب کا بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب؟ رات کو خواب دیکھا کہ میری ذوالفقار تلوار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ کچھ گائے ذبح ہو گئی، گائے ذبح ہو گئی۔ اس کی تعبیر صبح کو اللہ کے نبی نے صحابہ سے بتلائی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، ان کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا، اور کچھ گائے یعنی کچھ صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ تو یہ خواب بظاہر برا تھا، دکھ کا تھا، بری خبر والا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتلایا یہ خواب۔ تو ہر برا خواب ایسا نہیں ہے کہ وہ برا ہے تو نہیں بتلایا جائے۔ بعض مرتبہ انسان کو کوئی زیادہ ٹینشن کی بات ہے، کوئی زیادہ فکر کی بات ہے تو بتا بھی سکتا ہے کہ بھئی اس طرح کا خواب ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ برا خواب انسان نہ بتلائے، بلکہ بائیں کروٹ پر گھوم کر 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ کو سنیں گے۔ روزی کی حالت میں ایک مسئلہ سن لے کہ انسان سحری کرتا ہے روزانہ، اور سحری میں انسان کھاتا ہے، سحر کرتا ہے، تو اب کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دانت کے اندر کوئی چیز چپک گئی، کوئی چیز رہ گئی، کلی کی، انسان نے مسواک بھی کیا، انسان نے اچھی طرح خلال وغیرہ کیا، لیکن نہیں نکلی اور رہ گئی۔ اس وقت اسے پتہ نہ چلا، اب جیسے جیسے دن گزرتا گیا پھر انسان کو پتہ چلا کہ میرے دانتوں کے اندر کوئی چیز کھانے کی پھنس چکی ہے۔ اب انسان نے اسے نکالا دانتوں کے اندر، روزے کی حالت میں نکالا اسے، اور نکالا کسی بھی طریقے سے نکالا، اور نکال کر منہ کے اندر ہی ہے، اگر وہ چیز دانتوں سے نکالی اور منہ میں ہی ہے، باہر نہیں نکالی، منہ کے اندر ہی ہے، اور اگر انسان کی اندر وہ چیز تھی منہ کے اندر، وہ چنے جتنی یا چنے سے بڑی تھی، جو چیز دانت میں پھنس گئی سی اسے نکالی، ابھی منہ میں ہی ہے، باہر نہیں نکالی انسان نے، اور وہ چنے جتنی ہے یا چنے سے بڑی ہے۔ اب اگر انسان نے اس کو نگل لیا، پیٹ میں اتار لیا، اس چیز کو دانتوں سے نکال کر منہ کے اندر ہی تھی اور پیٹ میں اتار گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے جتنی یا چنے سے بڑی چیز ہے تو منہ کے اندر ہی رکھی اور اتار گیا اندر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چنے سے چھوٹی ہے تو پیٹ کے اندر اتارنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ کہ وہی چیز انسان نے باہر نکالی، دانت میں چپک گئی تھی، لگ گئی تھی، نکالی کسی چیز سے اور ہاتھ میں نکالی، دیکھا کہ بھئی کیا ہے، دیکھا اس نے اور کہ اچھی چیز ہے، واپس انسان نے کھا لی، اسے باہر نکالی اور کھا گیا انسان واپس، تو اب تو چنے سے چھوٹی بھی ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے اندر کا تو مسئلہ تھا کہ چنے جتنی یا چنے سے بڑی تھی اور انسان نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور چنے سے چھوٹی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن انسان نے باہر نکال لی، منہ سے باہر نکال لی اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد واپس منہ میں ڈال کر اسے پیٹ کے اندر نگل گیا، پیٹ کے اندر لے گیا، تو اگر وہ چنے سے چھوٹی بھی تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔